معیشت میں استحکام آ گیا، اب آگے بڑھنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا کہ معاشی ترقی کے لیے برآمدات کو بڑھانا ہوگا۔ اڑان پاکستان پروگرام ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ 72 ارب روپے کی موصولات بہترین کارکردگی کی علامت ہے۔ دسمبر کے ماہ میں اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے کاروباری حضرات کو 89% ریلیف ملے گا۔ رواں مالی سال کی ترسیلات زر 15 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ یہی کارکردگی رہی تو ترسیلات زر 35 ارب ڈالر تک جا پہنچیں گی۔ مساکی معیشت تب کامیاب ہوگی جب وزیر اعظم اور خاندان اپنی دولت ملک میں واپس لائیں گے۔ وزیر اعظم کے مساکی معیشت کی پیشکش پر اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی جانب سے رد عمل، کہا کہ عدالت، انصاف اور قانون کی حکمرانی ہوگی تب مساکی معیشت کامیاب ہوگا، ورنہ یہ فقط عوام کو گمراہ کرنے کا کھوکھلا نعرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2024 میں 77 منصوبے شروع کیے۔ طلبہ، کسان، خواتین اور نوجوانوں سمیت ہر طبقے کو بلا تفریق ریلیف دیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے مریم نواز کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، کہا کہ پنجاب ترقی، خوشحالی، ریلیف اور کارکردگی میں تمام صوبوں کو لیڈ کر رہا ہے۔ پہلی بار اقلیتوں کے لیے ریلیف پیکج دیے گئے۔ آج پنجاب کے لوگوں کا معیار زندگی باقی صوبوں سے کئی گنا بہتر ہو چکی ہے۔ 5 سال پنجاب میں ترقی کا سفر ایسے ہی جاری رہے گا۔ پارا چنار واقعے کا یہ مطلب نہیں کہ پورم شہر کو بلاک کر دیں۔ کراچی کی سڑکیں یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے خبردار کر دیا، کہا کہ جو بھی حکومت کی ریٹ چیلنج کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پولیس، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام اور پرامن برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ نیا سال لیکن دھرنے وہی پرانے۔ شہر قائد میں آج 2 مذہبی جماعتوں کی جانب سے 6 مختلف مقامات پر دھرنے جاری۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ، عباس ٹاؤن، کامران چورنکی نمائش پر احتجاج۔ متعدد سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ شہریوں کو نئے سال بھی شدید مشکلات کا سامنا، عوام سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور احتجاجی علاقوں میں جانے سے گریز کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان اور بھارت میں جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ۔ دونوں ممالک کے درمیان فہرستوں کا تبادلہ جوہری تنصیبات پر حملوں کی ممانعت کے معاہدے کے تحت ہوا۔ ترجمان وزیر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا بیان، دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ 1988 میں ہوا، ہر سال تبادلہ کیا جاتا ہے۔ بھارت کی فہرست نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کر دی۔ آج پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان کی انٹرنیٹ میں خلل پر بریفنگ۔ سینیٹر پلوشہ خان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ پی ٹی اے کو روزانہ سوشل میڈیا مواد کی 500 شکایات موصول ہوتی ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے کہ قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں۔ حفیظ الرحمان نے کہا کہ اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کرواتی ہے؟ تاریخ اور وقت بتا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کب کب بند کیا گیا۔ دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارت کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب۔ امریکی اخبار نے بھارت کا پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف کر دیا۔ کہا کہ را نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ 2024 میں 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں عامر سرفراز کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے جلد اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رکن کمیٹی زرتاج گل کی جیل سپرنٹینڈنٹ کو لیٹر بھیجنے کی تجویز۔ سیکریٹری کمیٹی نے کہا کہ کمیٹی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ جیلوں کا دورہ کریں۔ کمیٹی کسی بھی وقت دورہ کر سکتی ہے۔ زرتاج گل نے کہا کہ قیدیوں کے حقوق اور اصلاحات کی ضرورت ہے۔ قیدی وین بلٹ پروف تو ہے لیکن لائف پروف نہیں، سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے، میرا ذاتی تجربہ رہا ہے۔ پاکستان عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سفیروں سے خطاب، کہا کہ سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان UN چارٹر کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ سینئر سفارتکار شفقت علی خان دفتر خارجہ کے نئے ترجمان مقرر کر دیے گئے۔ شفقت علی خان اور وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکریٹری برائے یورپ تعینات ہو گئے۔ پولینڈ اور روس میں
سفیر کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ کو فرانس میں پاکستان کی سفیر متعین کر دیا گیا۔ 3 ارب 20 کروڑ روپے کا سیلز ٹیکس فراڈ کیس، ملزم شاہد حسین خواجہ کی 100 روپے کی عوض ضمانت منظور۔ ملزم کے خلاف ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کرمنل کارروائی اختیار سے تجاویز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیلز فراڈ کیس میں ملوث ملزم کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس بابر ستار نے فیصلے کی کاپی چیئرمین FPR کو بھجوانے کا حکم دے دیا۔ فیصلے کے مطابق ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کرمنل کارروائی کے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ اتھارٹیز اور ٹیکس حکام نے طے کردہ قانون کی خلاف ورزی کی۔ پینشن پالیسی میں اہم تبدیلیاں، سرکاری افسران پر ڈبل پینشن لینے پر پابندی، وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اہم عہدے پر فائز افسران صرف ایک پینشن حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ کمیشن ہر 3 سال بعد بنیادی پینشن پر نظر ثانی کرے گا، جبکہ پینشن کمیشن نے 2020 کی سفارشات نافذ کر دی ہیں۔ پینشن پالیسی میں نئی شرائط سے قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ بچوں کی انگلیوں کے نشانات اب تصویر ویب فارم کا لازمی حصہ قرار، حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا۔ فیصلے کا اطلاق 10 سال سے زائد اور 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ہوگا۔ خصوصی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا اجرا مرحلہ وار 15 جنوری سے ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں کم عمر بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصاویر لی جائیں گی۔ اقدامات سے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال روکنے میں مدد ملے گی۔ یونان کشتی حادثے میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں۔ تعداد 9 ہو گئی اور 3 لاشوں کی شناخت ناروال کے شبیر، زین علی اور ذیشان کے نام سے کی گئی۔ ایک لاش کی شناخت سیالکوٹ کے اویس علی کے نام سے ہوئی، جبکہ لاشیں یونان کے جزیرے گیوروس سے ایتھنز کے اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ یونان میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے میں DGFIA کی کارروائی، انسانی اسمگلنگ میں ملوث 35 افسران اور اہلکار نوکری سے برطرف، 13 اہلکاروں کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ لاپرواہی برتنے میں ملوث اہلکاروں کی ادارے میں کوئی جگہ نہیں، کشتی حادثات میں ملوث اہلکاروں کے خلاف انضباطی کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا، DGFIA کا بیان۔ ہم 2024 کے ٹارگیٹس حاصل نہیں کر سکے، ہم عوام اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ امید ہے کہ 2025 میں بہت اچھی تبدیلیاں آئیں گی۔ مذاکراتی کمیٹی سے امیدیں زیادہ ہیں، کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اختلافات سالہ سال کے ہیں، ایک روز میں تو حل نہیں ہو سکتے۔ بانی PTI اپنے ورکرز کی رہائی تک جیل سے نہیں نکلیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا موقف، کہا کہ PTI کل حکومت کے ساتھ مذاکرات میں 2 بڑے مطالبات پیش کرے گی۔ PTI کا مطالبہ ہے کہ بانی PTI سمیت تمام ورکرز کو رہا کیا جائے، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ FBR نے دسمبر میں وصولی کے ہدف کا 97% حصہ حاصل کر لیا۔ FBR کے مطابق دسمبر میں 1328 ارب روپے کا ریونیو جمع کیا گیا۔ ریونیو ٹارگیٹ 1373 ارب روپے کا تھا۔ 6 ماہ کے دوران FBR نے 5624 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کیا، جبکہ ہدف 6009 ارب روپے کا تھا۔ نئے خواب، نئی امیدیں، نیا سال، خوش آمدید 2025۔ NTN نیوز کی طرف سے اہل وطن کو نیا سال مبارک۔ سال 2024 کچھ شیریں اور کچھ تلخ یادیں لے کر رخصت ہو گیا۔ نئے خواب اور نئی امیدیں لیے سال 2025 کا سورج طلوع ہو گیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور استحکام کے لیے دعائیں۔ مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی سے سال 2025 کا استقبال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 40 منٹ تک آتش بازی کی گئی۔ راولپنڈی اور لاہور میں بھی نئے سال کا بھرپور جشن۔ آزاد کشمیر میں نیو ایئر نائٹ پر 0 پوائنٹ کیرن LOC پر کشمیریوں نے سال نو کا استقبال کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم اور عالمی برادری کو سال نو کی مبارکباد۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ امید ہے کہ عالمی سطح پر 2025 امن و استحکام کا سال ہوگا۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکلنے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नए साल में इनफरादी और इज्तिमाई गलतियों को सुधार कर नई शुरुआत करेंगे। दुआ है कि नए साल में बहरानों पर काबू पाने के लिए मुस्बत पेशरफ्त हो सके। साल 2024 में मुआशी अशारिये बेहतर हुए। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम अहले वतन और आलमी बरादरी को नए साल की मुबारकबाद दे दी। कहा कि 2025 इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली का साल होगा। अपनी जद्दोजहद का जायजा और कामयाबियों को जश्न मनाना चाहते हैं। ये वक्त है कि हम अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करें और इख्तलाफात को भुला कर आगे बढ़ें। पाक फौज के जांबाजों की जानिब से कौम को नए साल की मुबारकबाद। सरहदों पर तैनात जांबाजों ने अवाम के लिए खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। कहा कि दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सलाहियत रखते हैं। आखिरी दम तक मुल्क कौम की हिफाजत करेंगे। एक और फौजी जवान ने कहा कि पाकिस्तान का बॉर्डर महफूज है, मादुर वतन की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं। अजीम कौम की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए तैयार हैं। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेश आए ज़वाल ना हो। साल 2025 के आगाज़ पर वज़ीर आला मरीम नवाज का पैगाम। कहा कि एक मुस्तहकम, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल का अज़्म करते हैं। आवाम की खिदमत, हिफाजत और तरक्की का मिशन आगे बढ़ाएंगे। दुआ है कि साल नौ गुर्बत और अफलास, दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे का साल हो। दुआ है कि 2025 कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी का साल हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में साल नौ पर हवाई फायरिंग, 2 खवातीन समेत 29 अफराद जख्मी हो गए। लियाकताबाद में 3, गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब 1 शख्स जख्मी हुआ। फैसल कॉलोनी और रंगी टाउन में गोली लगने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2024 के इख्तिताम की तरह नए साल के पहले ही दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 2172 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,16,000 से 1,17,008 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, डॉलर 278 रुपए 50 पैसों की सतह पर ट्रेड। अमेरिका में साल 2025 का आगाज। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर जश्न, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। टाइम्स स्क्वायर पर नस्ब क्रिस्टल बॉल जमीन से 130 फुट की बुलंदी पर जा पहुंचा। 700 पाउंड वजनी और 2488 क्रिस्टल से सजे इस बॉल ने कौसो कज़ा के सारे रंग बिखेरे। अमेरिका की दीगर रियासतों में भी टाइम जोन के मुताबिक साल नौ का जश्न मनाया गया। यूएई, पेरिस समेत दीगर ममालिक ने नए साल में कदम रख दिया। दुबई में 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लेजर शो का शानदार मुजाहरा किया गया। फ्रांस में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हजारों अफराद आतिशबाजी का नजारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए। सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी अजीमुश्शान आतिशबाजी, उफक पर रंग बिखेर गए। रंगो नूर की बहार आ गई। हजारों शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। मुख्तलिफ मुल्कों का नए साल को वेलकम करने का अपना अपना अंदाज रहा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नौजवानों ने अनोखे अंदाज में साल नौ मनाया। समंदर की तह में जाकर नए साल का जश्न मनाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। जिंदा दिल पाकिस्तानी नौजवानों ने नए साल की खुशी में यादगारी केक भी काटा। हुकूमत ने साल नौ पर एक और महंगाई बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 56 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 252 रुपए 66 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए 96 पैसे बढ़ गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपए 34 पैसे हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की आवाम से हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे M1 शदीद धुंध के बायस पेशावर से बुरहान तक और मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बल्कसर तक बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी में शदीद धुंध हद निगाह 10 मीटर से भी कम रह गई है।
روس اور یوکرین میں گیس سپلائی کے لیے 5 سالہ ٹرانزٹ معاہدے کی مدت ختم۔ روس کی یورپ کے متعدد ممالک کو یوکرین کے راستے گیس کی سپلائی معطل۔ یوکرین نے ٹرانزٹ معاہدے کی تجدید سے انکار کر دیا۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس کے ساتھ فوجی تنازع کے باعث تجدید نہیں کی جائے گی۔ روسی توانائی کے ادارے نے بھی معاہدے ختم ہونے کی تصدیق کر دی۔ کینیڈا میں پاکستان کے نئے ہائی کمشنر محمد سلیم نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ محمد سلیم نے 1995 میں محکمہ خارجہ جوائن کیا، مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ جرمنی، رومانیہ، بحرین اور کینیڈا میں قائم پاکستانی سفارت خانوں میں بھی خدمات سر انجام دیں۔ تنزانیہ میں 2020 سے 2022 تک ہائی کمشنر آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی غزہ کے اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ حملوں کو غزہ کے صحت کے نظام کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا کہ اسرائیل کا اسپتالوں پر جان بوجھ کر حملے کرنا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ حملے اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہیں۔ فلسطینیوں کی طبی سہولیات تک رسائی بری طرح متاثر ہوئی۔ سر کا خطاب ملنا اعزاز کی بات ہے، یہاں محنت کا صلہ ملتا ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سے نائٹ ہوڈ کا اعزاز پانے کے بعد لندن کے میئر صادق خان کا عزم، کہا کہ والد کو بس ڈرائیور کی نوکری ملی تھی، والدہ کپڑے سیتی تھیں۔ میرے والدین نے پاکستان سے یہاں کر محنت کی، سر کا اعزاز ملنے پر والدہ بہت جذباتی ہو گئی تھیں۔ ہم سب والد کو یاد کر رہے تھے، بچے مذاق کر رہے تھے کہ گھر میں آپ سر نہیں صرف ہمارے والد ہیں۔ کل سے 6 جنوری تک لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش برسنے کے امکانات۔ نیا سال شروع ہوتے ہی محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 94% تک جانے کی توقع۔ لاہور میں سال کا پہلا دن بھی سرد، درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان اسکواڈ میں 3 پرانے کھلاڑیوں فخر زمان، شاراب خان اور امام الحق کی واپسی کا امکان۔ منی ورلڈ کپ کے نام سے مشہور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا نواں ایڈیشن 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان اور یو اے ای میں کھیلا جائے گا۔ 4 فاسٹ بالرز، 3 اسپنرز اور 1 وکٹ کیپر کو شامل کیے جانے کا امکان۔ ون ڈے سیریز میں دوسرے وکٹ کیپر کی حیثیت سے اسکواڈ میں شامل عثمان خان چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم میں جگہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ السلام علیکم، NTN نیوز کی